بہت سارے یہودی تھے، ان کے بالوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ یہ آپ نے پڑھیں گے تفسیر میں، تو یہ اردا گرد کے یہودی جتنے تھے، ان پر جو فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اب یہ آمنے سامنے تو مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ایک مستقل مذہب منافقین یہود، آپ پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں کہ سب سے زیادہ منافق یہودی تھے، اور وہی منافقت عبداللہ ابن ابی کے ٹولے والی، اور یہ خیبر اور یہ جس کے جتنے قلعے تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے شیعہ مذہب کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ یہودیوں سے ماخوذ ہیں۔ اسی پر انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں کہ پہلی بات میں کیا کر رہا ہوں کہ شیعہ کی بنیادی مذہب رکھنے کی بنیاد کیا ہے، یہ یہودیت ہے، اور وجہ واضح ہے کہ یہودیوں کو جو صحابہ سے شکستیں ہوئی، ان کی کمر ٹوٹ گئی، اب وہ سمجھ گئے کہ آمنے سامنے اصحاب رسول کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ انہوں نے نفاق کی لین پر پردہ بھید بدل کے اسی طرح یہودی مکاری اپناتے ہوئے ایک شخص کو آگے کیا، پہلے عبداللہ ابن ابی اور بعد میں عبداللہ ابن سبا، یہ دو شخص ہیں۔ عبداللہ ابن سبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکالیف اور ایذائیں ہوئی وہ سب یہ بے ایمان تھا عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھ منافقین کا گروہ۔ آپ دیکھ لیں حضرت عائشہ پہ تہمت انہی منافقوں نے لگائی، نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کو ذلیل انہی ملعون پارسی منافقین نے کہا، ارذل کے لفظ، اور اس طرح یہ قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے۔ اسی طرح قسموں قسم کی تکلیفیں، احد کے میدان میں یہی منافقین یہود بھاگ آئے بہت سارے آدمی لے کے، اور جہاں پر بھی جنگوں میں مخبریاں ہوئی، جو کچھ ہوا، یہ سارے کارنامے انہی یہودی منافقین کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، تب بھی یہی یہود منافقین تھے۔ یہ قرآن پاک نے ان کے یہ منصوبہ جات ذکر کیے، چنانچہ یہ کچھ دن تک وہ اپنی اس چال میں رہے۔ تو یہ لوگ حضرت عثمان کے زمانہ میں پہلے موجود تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں انہوں نے موقع پایا، کیونکہ مصروفیت بہت زیادہ تھی۔ حضرت عثمان وہ آدمی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، حضرت نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ میں فتوحات کم تھی، عرب کا ایریا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کے علاقوں کا بوجھ بھی سنبھالا اور نئی فتوحات بھی ہوئی، اور حضرت عمر نے نبی پاک علیہ السلام کے مفتوحہ علاقے، حضرت ابو بکر صدیق کے مفتوحہ علاقے حضرت عمر نے سنبھالے اور نئی فتوحات بھی ہوئی، اور حضرت عثمان ان پہ سب سے زیادہ بوجھ زیادہ ہے، حضرت عمر کے مفتوحہ علاقے بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ اس لیے یاد رکھنا حضرت علی کی محبت ہمارا ایمان ہے، اور تین کے بعد حضرت علی کا شان ہے، لیکن ہم یہ صاف کہتے ہیں حضرت علی کے زمانہ میں دشمن کی ایک انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی۔ حضرت علی کی خلافت کے دور میں دشمن کی ایک انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی۔ اسی پہ گفتگو آئے گی۔ تو حضرت عثمان کے زمانہ میں یہ جو یہودی منافقین تھے، کیونکہ اسلام دور دور تک چلا گیا، اجمی لوگ بھی آ گئے، عرب سے باہر اسلام نے قدم رکھا، تو یہ عبداللہ ابن سبا، یہ بے ایمان، اس نے اعتراض کرنے شروع کیا حضرت عثمان کے پر مختلف قسم کے۔ ابھی تک اس کے اعتراض وہی تھے جو مودودی نے لکھے ہیں۔ مودودی والے ابن سبا کے اعتراض تھے کہ یہ کنبہ پرور ہے معاذ اللہ، اور یہ عہدے غلط دیے ہیں، دولت تقسیم غلط کی ہے، فلاں کو حد نہیں لگائی۔ تو اس نے اپنی نوجوانوں کا ایک گروپ تیار کیا جو نو مسلم تھے، عجمی سازش تھی۔ تو یہ چلتے چلتے ان کو بعض گورنروں نے اپنے کوفہ وغیرہ ان ایریوں سے نکالا، شام سے نکالا گیا، مصر کا دورہ کرتے ہوئے یہ پورے ملکوں میں چلتا رہا،
یہ سازش چلتی رہی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ علم و صبر کے پہاڑ تھے، اس لیے حضرت عثمان نے اتنا زیادہ ان کا ایکشن نہیں لیا۔ حضرت عمر کے زمانہ میں تو ہل ہی نہیں سکتے تھے، اگر حضرت عمر کو پتہ چلتا تو ان کی نانی بھی جاگ کرتی۔ تو حضرت عمر جب دنیا سے چلے، اب ان شیاطین کو یہ موقع مل گیا، تھوڑا بہت حضرت عثمان کے خلاف بک بازی شروع کی۔ چلتے چلتے یہ بلوائی ایک پورا گروہ بن گیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا اور پھر حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کر گئے، اور پھر انہی میں سے جب حضرت علی معاویہ کی صلح ہونے لگی، حکم بنایا گیا تو خارجی جدا ہو گئے، وہ بھی اصل میں شیعہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا اور اسی پارٹی تھی، جب کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ علی معاویہ ملے نہیں، ان کو لڑانا مقصد تھا، صحابہ کی تفریق مقصود تھی، لیکن صحابہ دونوں کا دل صاف تھا، حضرت علی کا بھی حضرت معاویہ کا بھی۔ اس لیے یہ حوالے آئیں گے، حضرت علی خود کہتے ہیں ہم اخواننا، حضرت علی سے پوچھا جاتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ یہ سب موجود ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ جو معاویہ سے تمہاری لڑائی جھگڑا ہے تو کیا ہم مشرکون، کیا معاویہ کی پارٹی مشرک ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں فقال اللہ، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اہم منافقون، یہ منافق ہیں؟ حضرت نے فرمایا اللہ، یہ منافق بھی نہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا پھر لڑائی کس کی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہم اخواننا فی الدین، وہ دین میں ہمارے بھائی ہیں، اخواننا فی الدین، ہمارا اختلاف ہو گیا ہے دم عثمان کے متعلق، ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہ اہل سنت کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ اس میں ہے، اور اہل تشیع کی نہج البلاغہ اس میں یہ صاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سائل نے سوال کیا، اور نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جن کو اہل تشیع قرآن سے بھی زیادہ قطعی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ حضرت علی کے خطبات ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کی سند جند کوئی بھی نہیں، لیکن ان کے ہاں یہ متواتر ہے۔ قرآن تو گڑبڑ ہو گیا ان کے نزدیک پڑھیں گے، لیکن نہج البلاغہ یہ متواتر کتاب ہے ان کے نزدیک۔ تو وہ کہتے ہیں وہاں پر نہج البلاغہ میں حضرت علی کا بیان ہے، فرماتے ہیں ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، یہ حضرت علی فرماتے ہیں معاویہ اور ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا اسلام میں دعویٰ ایک ہے، لا یستزیدوننا فی التصدیق باللہ و رسولہ، حضرت معاویہ اللہ رسول کی تصدیق اور ایمان میں ہم سے زیادہ نہیں، ولا نستزیدوننا، اور ہم حضرت معاویہ سے ایمان میں زیادہ نہیں، ہمارا ایمان بھی برابر ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ جو ہمارا جھگڑا ہے یہ دم عثمان کے بارے میں اختلاف اتحادی بن گیا ہے، ورنہ معاویہ میرا نبی ایک، ہمارا رب ایک، ہمارا دین میں دعوت ایک، اور ہمارا ایمان برابر ہے۔ یہ اہل تشیع کی کتاب، وہ اہل سنت کی کتاب، اس پر اور بہت سارے حوالے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت علی معاویہ کا سینہ صاف تھا، لیکن یہ جو بلوائی منافق تھے انہی کی شرارت کی وجہ سے جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی۔ ام المومنین سیدہ کائنات وہاں جو تشریف لائی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہاں لڑائی کرنے نہیں آئی تھی۔ یہ آپ کے ملا بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کوئی کمانڈ کی تھی یا لڑائی کرنے آئی۔ ام المومنین حج پر تھی، انہیں پتہ چلا کہ اس طرح اختلاف بن گیا دم عثمان کے متعلق، یہ بات میں مستقل کروں گا اختلاف کی۔ تو ام المومنین کو یہ فکر ہوئی کہیں لڑائی نہ ہو جائے، تو ام المومنین تو آئی تھی صلح کرانے کے لیے، لڑائی کرانے نہیں آئی۔ جہاں افسوس کے ساتھ مجھے بیان کرنا پڑتا ہے کہ مفتی محمد رفیع صاحب بڑے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے، جو اہل تشیع بھی بیان کرتے ہوئے وہ جھجک جاتے ہیں مفتی رفیع وہ باتیں کر رہا ہے، لیکن مفتی اعظم ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک جہاں پر روایت ہے حدیث ہو اب بربدن کوکب ہو اب، وہاں پر یہ آ رہا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مقام ہو اب کا ایک مقام ہے
یہ کوکب کے وزن پہ پڑھنا ہے، اس کو مولوی ہوب بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ اب مقام ہے، اس مقام پر ایک میری بیوی آئے گی اور وہ ناحق پر ہوگی اور اس مقام کے کتے اسے بھونکیں گے۔ تو اس روایت میں یہ ہے کہ ام المومنین اس مقام پہ آئیں تو کتے بھونکنے لگ گئے، تو ام المومنین سمجھ تو گئی کہ میں ناحق پہ ہوں، اور پھر لیکن واپس نہ ہوئی، اور یہ ان کو پتہ چل گیا۔ حالانکہ مناظرے میں شیعہ نے یہ پیش کیا تو میں نے اسے تو یہ جواب دیا کہ اگر تو ثابت کر دے یہ روایت، اس کے راوی صحیح، ایک ایک حرف پہ ایک ایک لاکھ روپیہ انعام دوں گا، اگر نہ کر سکے اور نہیں ثابت کر سکتا پھر مجھے یہ کہنے کا حق بنتا ہے کہ وہ کتے نہیں بھونکے تھے، کتا اب بھونک رہا ہے، وہاں پر کوئی کتا نہیں تھا، یہ اب میرے سامنے بیٹھ کے کتا بھونک رہا ہے، وہاں پر ایسا نہ تو کتا تھا نہ بھونکتا تھا۔ تو یہ مفتی رفیع نے یہ روایت بڑے سج دھج سے پیش کی ہے اور اس کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی، پھر غلطی بھی نہیں، ایک آدمی نے خط بھی لکھا اور یہ پروفیسر ہاشمی تھا، اس نے اس کا جواب بھی لکھا، لیکن بجائے اس کے کہ رجوع کر لیتا، مولوی ضد پہ اڑ جائے تو کوئی علاج نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ رجوع کرتا، غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ ایک طرف مقام صدیقہ کائنات کی بات ہے، اگر میری توہین ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ام المومنین کی کیسے برداشت کروں؟ لیکن اس نے کہا کہ میں تو بڑا مولوی ہوں، ام المومنین کی توہین ہوتی ہے، ہو جائے۔ اس نے کہا شاگرد کو کہ اس کا جواب لکھو، وہ ہاشمی کا پھر وہ جواب لکھا اس نے کہ یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، تو نے غلط اعتراض کیے، اس نے پھر جواب لکھا، یعنی ضد پہ اڑ گیا، بھائی ہم صاف کہتے ہیں، آپ جو مرضی کہتے رہیں، جہاں سید کائنات کا معاملہ ہے، جہاں پر کوئی بڑے سے بڑا امام بھی ایسی بات کرتا، اس امام کی بات کو بھی ہم بالکل گلی میں پھینک دیتے اور رد کر دیتے، اور جہاں مفتی رفیع کی کیا قیمت اور کیا حیثیت ہے سید کائنات کے مقام کے مقابلہ میں کہ یہ جہاں پر ایسی جھوٹی روایتوں کو آسرا دے رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ضمنی بات ہے، تو وہاں پر یہ ہوا کہ سید کائنات لڑائی کے لیے آئی نہیں تھی، کس کے لیے آئی تھی؟ صلح کے لیے آئی تھی، تو سمجھ آئی یہ بات؟ لیکن ساری شرارت کن کی تھی؟ انہی عبداللہ ابن سبا کی، فارسی کی۔ جب ہم یہ تقریر کرتے ہیں شیعہ فوراً کہہ دیتے ہیں او جی عبداللہ ابن سبا تو یہ ڈرامائی آدمی ہے، عبداللہ ابن سبا کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، یہ خامخواہ اہل سنت نے ہم پہ بہتان لگایا ہے عبداللہ ابن سبا، کیونکہ ان کا جواب کو نہیں بنتا، اس لیے چند حوالے نوٹ کرا رہا ہوں ابتداءً۔ ہمارا دعویٰ عبداللہ ابن سبا آدمی تھا، یہودی تھا اور شیعہ مذہب کی بنیاد رکھی۔ کتنی چیزیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن سبا کوئی نہیں تھا، ہم کہتے ہیں پتر لگ گئے، کوئی کیوں نہیں تھا؟ ہم ابھی دکھاتے ہیں تھا یا نہیں۔ عبداللہ ابن سبا تھا، یہودی تھا اور شیعہ مذہب کی بنیاد اس نے رکھی۔ اب جب یہ تنگ ہو جاتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں نہیں جی نہیں، عبداللہ ابن سبا تھا تو صحیح لیکن ہم وہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم وہ نہیں دیکھ لیتے ہیں، تم وہ ہو یا نہیں۔ اگر جو تمہارے عقیدے ہوئے وہی تو پھر ہمیں کہنے کا حق ہے تم وہی ہو، اگر تمہارے عقیدے وہ نہ ہوئے پھر ٹھیک ہے تم پر الزام ہے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ یہ حوالے چند ایک دیکھ لو، یہ میرے پاس ہے رجال کشی، اور یہ رجال کشی کوئی اوٹ پٹانگ رسالہ نہیں، یہ شیعہ مذہب کی اسماء اور رجال کی کتاب ہے، رجال کشی، اور اس پر ان کے سب راویوں کا دار و مدار ہے، جس طرح ہمارے ہاں تہذیب التہذیب ہے، میزان الاعتدال ہے، جہاں پر راویوں کی بات ہوتی ہے اور ان پر تبصرہ ہوتا ہے۔ تو یہ اسماء اور رجال کی کتاب، اور صرف یہ نہیں، شیعہ مذہب کی 25 کتابیں، وہ اس بات کی 25 شاہد ہیں جو میں نے 3 باتیں کی۔ اب اس میں سے یہ رجال کشی کی عبارت سنو، وقت کم ہے لکھیں گے کیسے؟ یہ کشی کہتا ہے، اوپر اس نے بہت ساری روایتیں، یہ صفحہ نمبر 84 ہے رجال کشی کا۔ یہ کشی کہتا ہے کہ ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا
ان پیچھے عبارت ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں، جس نے دیکھنی ہو بعد میں دیکھ لے، مختصر کر رہا ہوں۔ ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا فاسلم ووالا علیہ ووالا محبت کی والا علی وکان یقول وهو على یہودیتہ فی یوشع بن نون وصی موسیٰ بالغلوب فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی مثل ذالک وهو اول من اشہر القول وهو اول من اشہر القول بفرض امامت علی۔ دیکھو چور پکڑتا کیسے ہے، ہوگا اول من اشہر القول بفرض امامت علی واظہر البراءۃ من اعدائہ وکفرہم ومن ہاہنا قال من خالف الشیعۃ ان اصل التشیع والرفض ماخوذ من الجہودیت۔ اب سنو، یہ کشی کہتا ہے، کشی کہ عبداللہ ابن سبا کان یہودیا، یہ یہودی تھا۔ عبداللہ ابن سبا تھا یا کوئی خواب ہے؟ یہ کیا کہتا ہے؟ کانا یہودیا، تھا بھی صحیح اور تھا بھی یہودی۔ وہ جو میں نے تقریر کی، کانا یہودیا، تھا یہودی، آگے فاسلم، دیکھا فاسلم، پس اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد والا علی، حضرت علی سے محبت کا نعرہ لگایا، حضرت علی کے ساتھ محبت کا نعرہ لگایا۔ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کی وفات کے بعد، اچھا، وکان یقول وهو علی یہودیتہ، وہ کہا کرتا تھا اس حال میں کہ وہ اپنی یہودیت میں تھا، تو یوشع بن نون کے متعلق کہ وصی موسیٰ، کہ یوشع بن نون کی حضرت موسیٰ کا وصی ہے، یعنی خلیفہ بلا فصل ہے، یہ وصیت ہے، یہ یوشع کے بارے میں کہتا تھا، یہودی تھا تو بالغلو فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے جب اسلام لایا آپ کی وفات کے بعد تو کہنے لگا فی علی، کہنے لگا علی وصی رسول اللہ، علی اللہ کے رسول کا وصی ہے۔ یہودی تھا تو کیا کہتا تھا؟ یوشع یہ حضرت موسیٰ کا وصی ہے، اور جب مسلمان ہوا تو یہ کہنے لگا علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے۔ وصی سمجھتے ہو نا، جس کی خلافت کا حکم آپ دے گئے ہیں کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہے، یہ کہنے لگا۔ آگے مثل ذالک، اور یہ تھا اول من اشار القول، یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ بات مشہور کی، کون سی؟ کہتا ہے القول بفرض امامت علی، یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ حضرت علی یہ خلیفہ بلا فصل ہے، یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ حضرت علی یہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ امامت علی، فرض امامت علی، امامت علی کی فرضیت کا اسلام نے
سب سے پہلا آدمی اسلام کا رہنے والا ہوبا اول، یہ پہلا ہے۔ اور اگلا مسئلہ وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ، اور علی کے دشمنوں سے اس نے برات کا اعلان کیا اور کفرہ ہو، ان کی تکفیر کی۔ اور وہ دشمن کون؟ جو خلافت پہ قابض ہوئے، کیونکہ پہلا خلیفہ حضرت علی تھا، تو جو حضرت علی سے جنہوں نے خلافت چھینی، یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، یہ پہلا شخص ہے جس نے ان تینوں سے برات کا اعلان بھی کیا اور ان کی تکفیر بھی کی۔ سمجھے ہو؟ یہ صرف اتنا نہیں، یہ جو میں نے عبارت پڑھی یہ صفحہ 85 کی ہے، اور یہ دکھڑا شروع ہوا ہے 84 سے۔ یہ ساری باتوں پہ نشان لگے ہیں، مختلف روایتیں اس کی آ رہی ہیں عبداللہ ابن سبا کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فی الحال صرف کتابوں کے نام لکھ لو، یہ مسئلہ لمبا ہے۔ اسی طرح کی شیعہ کی دوسری کتاب اسماء الرجال کی، جو اول نمبر کی کتاب ہے، اس کا نام ہے تنقیح المقال، علامہ مامکانی کی تنقیح المقال، مامکانی کی کتاب، یہ اس میں موجود ہے، جو اس کا ہے نا شیعہ کا مکتبہ شاملہ، اس میں ہے۔ یہ عام ملتی نہیں ہے، یہ رجال کشی بھی بڑی مشکل سے ملی ہے۔ تو تنقیح المقال یہ شیعہ کی کتاب، رجال مامکانی، یہ جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 184 ہے اس کا، صفحہ نمبر 184۔ یہ میاں والی میں کتب خانہ ہے، میں نے وہاں دیکھی ہے، وہاں پر یہ تنقیح المقال موجود ہے۔ اور باقی بھی بعض پرانے کتب خانے میں غالباً، یہ مجھے شک پڑتا ہے کہ پنجپیر کے کتب خانے میں بھی ہے، وہاں پر بھی غالباً میں نے اس کو دیکھا ہے، یہ تنقیح المقال۔ اچھا، اس کا صفحہ نوٹ کر لیا۔ اور اسی طرح دوسرا روضۃ الصفا، روضۃ الصفا یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے، جلد 2 اور صفحہ 470 ہے، جلد 2 اور صفحہ 470 روضۃ الصفا کا ناسخ التواریخ یہ موجود ہے، روضۃ الصفا بھی موجود ہے، ناسخ التواریخ بھی۔ تو یہ کتاب، اس کے صفحہ جہاں لکھا نہیں، بہرحال یہ کتاب خود میرے پاس موجود ہے، میں نے کبھی نقل کر کے حوالہ نہیں دیا آج تک۔ دوسری کتاب ہاں اگر کروں تو بتا دیتا ہوں کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ تو جو اصل ہمیں ملتی ہے وہ اصل ہی پیش کرتے ہیں، نقل اور اصل میں بہت سارا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اور حوالہ انوار نعمانیہ وہ یہ موجود ہے، آتے ہوئے مجھے خیال ہے کہ وہ ساری روضۃ الصفا ناسخ بھی لے آتا۔ یہ انوار نعمانیہ ہے، اور یہ آج کل مل رہی ہے، جس کو ذوق ہو وہ لے لے۔ یہ کتاب انوار نعمانیہ 4 جلدوں میں یہ مل رہی ہے۔ اس نے صاف لکھا ہے، یہی بات لکھی ہے کہ یہ عبداللہ ابن سبا جو تھا، یہ اسی طرح کی عبارت جو میں نے پہلے سنائی، بالکل سبائیہ کا عنوان ہے، یہ شیعہ کے فرقے لکھ رہا ہے۔ تو یہ صفحہ نمبر 205 ہے انوار نعمانیہ کا، اور جلد اس کی 2 ہے، جلد 2 اور صفحہ نمبر 205۔ اس میں صاف یہ لکھتا ہے کہ انہ کان یہودیا فاسلم وکان فی الجہودیت یقول فی یوشع ابن نون وفی موسیٰ مثل ما قال فی علی وقیل، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہ اول من اظہر القول بوجوب امامت علی۔ تو یہ کوئی صاف بات کر رہا ہے کہ جو آپ نے یہ رجال کشی وغیرہ میں لکھی ہے انوار نعمانیہ۔ اس کے علاوہ شیعہ کا ایک کتاب ہے فراق الشیعہ، فراق الشیعہ، اس کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ تو میں نے کتنے، ایک تو رجال کشی، نمبر 2 تنقیح المقال، نمبر 3 روضۃ الصفا، نمبر 4 ناسخ التواریخ، نمبر 5 انوار نعمانیہ، نمبر 6 فراق الشیعہ۔
یہ 6 عدد یہ جہاں میرے پاس حوالے موجود اور بھی ہیں، بہت سارے حوالے ہیں، صرف ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں یہ ڈرامائی شخصیت ہے، یہ شخصیت ہے ہی نہیں، تو ہم کہتے ہیں اگر یہ مطلب ہے تو پھر شیعہ مذہب کی کوئی کتاب بھی معتبر نہیں، شیعہ مذہب کی پھر کوئی کتاب بھی، اگر یہ ان کے اسماء و رجال میں بھی ڈرامے چلتے رہے، رجال کشی میں بھی ڈرامے، تنقیح المقال میں بھی بروپی گھسے رہے، ڈرامے چلتے رہے، انوار نعمانیہ میں ڈرامے چلتے رہے، تو ہم کہتے ہیں پھر شیعہ ہیں سارے ڈرامہ باز۔ تو سمجھئے یہ بات۔ اب یا عبداللہ ابن سبا کی شخصیت ماننی ہوگی یا شیعت کا مذہب ہونے کا انکار کرنا ہوگا۔ اگر شخصیت کا انکار کریں تو پورا مذہب ہی جلتا ہے، تو یہ خواہ اب کہ انہوں نے شروع کیا، یہاں والے نعمانیہ اب یہ چھپ کیا یہ ایران سے، اس کے نیچے جو اس نے نئی میں حاشیہ لگایا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ حدیث خرافہ ہے اور ایسی باتیں نہیں کرنی ہے، حدیث خرافہ ہے کہ تمہیں خرافہ ثابت کر رہا ہے۔ تو یہ اہل السنت کی کتابیں، کامل ابن اسیر یہ جلد 3 ہے اور صفحہ 154 ہے، البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی، یہ صفحہ 167 67 اور جلد 7 ہے، جلد 7، یہ 2 حوالے اہل سنت کے اور بہت سارے حوالے ہیں، لیکن ہمیں استیام مقصود نہیں، صرف یہ نقشہ ذہن میں بٹھانا مقصود ہے کہ عبداللہ ابن سبا تھا یا نہیں، اور تھا بھی کیا، اور منافقانہ طور پہ اسلام لایا، اور اس نے پہلا رنگ کیا جمایا، یہ پہلا شخص ہے جس نے فرضیت امامت علی کا قول کیا۔ شیعوں سے ہم پوچھتے ہیں علی کی امامت فرض ہے کہ نہیں، ان سے پوچھو ان کا کیا عقیدہ ہے، فرض ہے۔ اچھا، اس نے عبداللہ ابن سبا نے والا علی، اس نے حضرت علی کے اندر محبت، افراطی محبت کا دعویٰ کیا، بلکہ اوپر والی روایت میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے کہتا ہے لعن اللہ، یہ تو لعن اللہ تو ان کی زبان پر ہی چڑھا رہتا ہے، یہ اوپر کہہ رہا ہے کہ یزعم ان امیر المومنین حضرت علی هو اللہ تعالی، اس نے یہ بھی کہا کہ حضرت علی کیا ہیں، اللہ ہے، حضرت علی کیا ہے، اللہ ہے، وہ اللہ تعالی، اس نے یہ بھی کہا، اور یہ آگے یہی عبداللہ ابن سبا کہ ربوبیت علی کا دعویٰ کیا۔ اب وقت ختم ہو گئی ہے اس لیے عبارتیں ساری نہیں لکھائی جا سکتی۔ ربوبیت علی کا یعنی دوسرے لفظوں میں یا علی مدد کا نعرہ، یہ بھی عبداللہ ابن سبا نے لگایا، خدا کا حق حضرت علی کو دینے والا یہ عبداللہ ابن سبا ہے، امامت علی کو فرض کہنے والا یہ عبداللہ ابن سبا ہے، اور ابو بکر عمر عثمان سے برات کرنے والا یہ عبداللہ ابن سبا ہے، اور حضرات اصحاب ثلاثہ کی تکفیر کرنے والا یہ عبداللہ ابن سبا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں یا علی مدد کا نعرہ کیے لگاتے ہو یا نہیں، اور فرضیت امامت علی کے قائل ہو یا نہیں، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دشمن ہو یا نہیں ہو، ان سے برات کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اگر یہ ساری باتیں ہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ تم بھی اسی یہودی کی نسل ہو جو عبداللہ ابن سبا کان یہودین، تمہارے عقیدے کی بنیاد رکھی بھی اس یہودی نے، اور تمہارا نسب، تمہاری نسل اور تمہاری اصل وہی ہے۔ اس لیے آخر پہ کہتا ہے من خالف الشیعہ، شیعہ کے مخالفین کہتے ہیں کہ ان اصل التشیع مرفض ماخوذ من الیہودیت، کہ شیعہ نکلے یہودیوں سے ہیں، کہتے ہیں ہمارے دشمن، کہتے ہیں دشمن نہیں، اگر تمہارا نظریہ وہی ہے جو وہ اینٹ رکھ دیا تو پھر تو تمہارا یہودی اور شیعہ ہونا ہے واضح، یا پھر وہ نظریہ چھوڑو، یا علی مدد کے نعرے، علی کے لیے صفات الہی ماننا چھوڑو، حضرت علی کی امامت کا عقیدہ چھوڑو،
حضرت ابو بکر عمر عثمان سے برات کا عقیدہ چھوڑو اور یہ جتنی تمہاری بےایمانیاں ہیں تکفیر کا عقیدہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، پھر ہم تمہیں یہودی نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر تم عقیدہ کوئی رکھو کہ حضرت علی سے مدد بھی مانگو، خدا کی صفتیں بھی مانو، اور ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر بھونکو بھی صحیح، تبرہ بھی کرو، اور حضرت علی کی امامت بلا فصل کا نعرہ بھی لگاؤ، تو پھر یہ ہمارا کوئی قصور نہیں، یہ رجال کشی کہتی ہے تمہاری اصل بھی یہودی ہے اور نسل بھی یہودی ہے۔ تو سمجھ آئیے بات؟ ہم تو مجبور ہیں، ہم تو نقل کر رہے ہیں۔ اب یا برات کرو نہیں تو دونوں بہانے ختم۔ پہلا بہانہ جی یہ ڈرامہ ہے، یہ آج کل کیوں نہیں شروع کیا ہے، پہلے نہیں کہتے تھے یہ مصنوعی ہے جی، ہم کہتے ہیں تم ساری مصنوعی ہو، صرف یہ نہیں تم سارے ڈرامے ہو، صرف ایک نہیں، لیکن کم از کم کوئی مذہب تو آخر کوئی تمہارا ماخذ کوئی مسند تو ہوگی، کوئی کتاب تو ہوگی۔ اگر یہ کتاب ہی معتبر نہیں تو کون سی کتاب تمہاری معتبر ہے وہ تو بتاؤ۔ تمہارے اسماء الرجال ہی سارا ڈرامے سے پر ہے، تو کون سی کتاب تمہاری معتبر ہے؟ جب کتاب ہی نہیں، قرآن ویسے نہیں، تو پھر مر جاؤ بے ایمانو۔ قرآن ماضی کے پاس ہے، کتاب ایک معتبر نہیں، تو پھر تو تم نے اپنے کفر کا خود اقرار کر لیا ہے۔ تو اگر یہ کتابیں معتبر ہیں، ان سے تم روایتیں پیش کرتے ہو، پھر یہ تین حقیقتیں ماننی پڑیں گی۔ عبداللہ ابن سبا تھا، یہودی تھا، منافقت کی، اور یہ سارے شیعہ اسی کی نسل ہیں، اور شیعہ مذہب کی پہلی اینٹ عبداللہ ابن سبا نے رکھی، اور وہی نکاح جہاں میں نے مختصر کر دیا ہے، آگے جہاں پر موجود ہے کہ یہی عبداللہ ابن سبا یہ وہی بے ایمان تھا جس نے رجعت کا عقیدہ نکالا۔ کس نے عقیدہ؟ کون سا عقیدہ؟ رجعت کا۔ آج شیعہ کی ساری تفسیریں دیکھ لو، کمی دیکھو، فرمان علی کی دیکھو، نجف علی کی دیکھو، صافی، عیاشی، مجمع البیان، یہ ساری جتنی تفسیریں ہیں، تمام شیعہ کی سب تفسیریں وہ یہی کہتی ہیں رجعت ثابت ہے، یہ آئمہ اور دشمنان آئمہ قیامت سے پہلے زندہ ہوں گے۔ اب تھوڑی سی بس آخری بات، آدھا منٹ صرف ٹائم ہو گیا، مجھے پتہ ہے، گھڑی نہ دیکھو میری طرف دیکھو، ہاں یہ ضروری نہیں کہ آدھا منٹ ہی ہو، توجہ کرو۔ کل کے سبق میں آپ نے ایک بات پڑھی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں ربنا امتنا نسنتین، کہ روح کب جسم میں آئے گی؟ ابن عباس ابن مسعود کیا کہتے تھے؟ قیامت کے دن۔ یہ کل آپ نے سبق میں پڑھا ہے۔ اور سدی کہتا تھا قیامت سے پہلے آئے، قیامت سے پہلے آئے۔ اور سدی پر اعتراض کیا ہوتا تھا؟ خیال کرنا ہے پوری، اگر کوئی روح کے آنے کا قائل بیٹھے وہ بھی میری یہ بات پیار سے سن لے، مانے نہیں بالکل، لیکن سوچے صحیح کہ سدی نے کیوں کہا؟ سوال ہے سدی کو کیا تکلیف ہوئی؟ تفسیر پہلے صاف ہے ربنا امتنا نسنتین والی، تو سدی کو کیا تکلیف ہوئی؟ اصل میں سدی تھا رافضی، سمجھو بات، سدی کیا تھا؟ رافضی۔ اور وہ رافضیوں کا یہ تقیہ جو ہے نا، تقیہ یہ دکھاتے ایک ہے مارتے دوسری ہے۔ جتنے بھی شیعوں کے نظریات ہیں آپ دیکھیں گے یہ ایسا ایسا تدریجن لے جاتے اور دور کی کوڑی ملائیں گے۔ اب اس نے یہ کام کیوں کیا کہ اتنا میں قید کر لوں کہ روح ایک دفعہ پہلے بھی آ جاتی ہے، جب اتنا قید کر لوں گا نا اگلی بات آسان ہے رجع ثابت کرنی۔ کیوں؟ اتنا تو سنی بھی مان لیں گے کہ تین موتیں تین حیاتیں، اتنا تین والی بات تو ختم ہو جائے گی، تو اتنا تین کی ختم ہو گئی، آگے ہم قابو میں۔ چنانچہ یاد رکھو اس سدی نے یہ بنیاد رکھی، اور اسی بنیاد پر تمام شیعت نے اس سدی کی تفسیر کو بنیاد بنا کے رجعت کا عقیدہ ثابت کیا ہے۔ سمجھو میری بات، کون سا عقیدہ ثابت کیا ہے؟ رجع سمجھے ہو نا، قیامت سے پہلے بھی روح جسم میں آتی ہے، ایک زندگی پہلے بھی ہے۔
نیکوں کی بھی بروں کی بھی۔ اور یہ بات میری ذہن میں رکھ لو، اشاعت التوحید کا عقیدہ نہیں اپناؤ گے تو پورا دعوے سے کہتا ہوں تم شیعت کے رجت والے عقیدے کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے حضرت شاہ عبد العزیز نے بات کی ہے رحمت اللہ علیہ، تحفہ اثنا عشری میں رجعت پر جب رد کیا تو شاہ صاحب نے یہی آیت پیش کی ہے، ربنا امتنا نسنت ہے، دو موتیں۔ اور شاہ صاحب دیکھو شیعت کے رد میں ماہر تھے، اس لیے شاہ صاحب فتح العزیز کا میں نے حوالہ دیا ہے، شاہ صاحب نے صاف لکھا ہے کہ جو کہتے ہیں قبر میں حیات ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، اجماع کے بھی خلاف ہے، قرآن کے سیاق کے بھی خلاف ہے۔ وجہ یہ تھی کہ شاہ عبد العزیز کی نظر وہ رجت والی چیز پر تھی کہ اصل یہ سدی بے ایمان نے شیطانی کر کے اپنی رجعت والے عقیدے کی راہ ہموار کی ہے۔ چنانچہ آپ تحفہ اثنا عشریہ دیکھیں، شاہ عبد العزیز صاحب کہتا ہے کہ ربنا امتنا نسنتین آ گیا ہے، اور اثنتین کا مطلب یہ ہے دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں۔ اگر قیامت سے پہلے ایک اور زندگی بھی مانے یہ قرآن کا انکار ہے، اور لہذا رجعت کا عقیدہ یہ قرآن کے انکار پر مبنی ہے، اور یہ آیت رجعت کو ثابت ہونے دیتی نہیں ہے۔ لیکن سدی کی طرف جاؤ گے تو پھر ایران جانا پڑے گا، پھر صرف یہ حیات نہیں، پھر رجعت بھی ماننی پڑے گی۔ اصل سدی نے بے ایمانی یہ کی ہے، ٹیکا یہ لگایا ہے، دور سے روح کو پہلے واپس کر دیا، اور پھر آگے تین زندگیاں تین حیاتیں آپ سے منوا کر چوتھی مان لو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تین اثنتین کے خلاف نہیں تو چوتھی اثنتین کے کیسے خلاف ہے؟ تو اس نے اس طرح راہ نکالی ہے۔ تو میں نے حوالہ دے دیا شاہ عبد العزیز کا، اور اسی طرح انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہ لفظ کتی ہے کہ یوم القیامہ روح نکلے گی اور پھر قیامت کے دن روح جسم میں آئے گی۔ درمیان میں جو رجعت ہے کہ پھر بھی روح آتی ہے اور آئیں گے امام بھی فلاں بھی، یہ آیت کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اور اگر اشاعتیوں والا نظریہ نہیں تو تم رجعت کا جواب دے نہیں سکتے۔ ایک مولوی صاحب اشاعتیوں کے ساتھ بہت دشمنی رکھتا تھا، بہت ہو گیا بیچارہ، تو وہ طالب علموں کو رجعت پر بات کرا رہا تھا، ان کو پتہ چلتا تو کوئی نہیں لگتا، ایک مجلس میں کچھ ہوتا ہے دوسری میں کچھ، تو اس نے یہی آیت پڑھی تھا متعصب، ربنا امتنا نسنتین، آیت نسنت ہے، انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہ رگڑا ہے۔ اندر کوئی سمجھدار طالب علم بیٹھا ہے، طالب علموں میں سمجھدار کم ہوتے ہیں، ان کے طالب علم، اس نے چٹ لکھی، اس نے کہا ماتی جب پیش کرتے ہیں اس وقت کیا منع کرتے ہیں؟ یا شیعوں کے خلاف ربنا امتنا نسنتین انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون فیمسک اللاتی قضی علیہا الموت، شیعہ کے خلاف، اور مماتیوں کو کیا جواب دیں گے؟ آگے چٹ پڑھ کے وہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے، سنا دوں گا، بلکہ عام ریکارڈنگ ملتی ہے، سنو۔ تو وہ مولوی صاحب فوراً کہتا ہے ہاں مماتیوں کے پاس اصل میں یہ ہے، یہ بتاؤ عورت برقعے میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کہتے ہوتی ہے۔ تو عورت جب برقعے میں ہوتی ہے تم اس کو دیکھتے ہو؟ نہیں، وہ تمہیں دیکھتی ہے؟ جی۔ اسی طرح مردہ برقعے قبر کے برقعے میں ہوتا ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اسے نہیں دیکھتے۔ نعرہ تکبیر، جواب ہو سبحان، کیسی جواب؟ ایمان سے بتاؤ یہ انصاف ہے یا مولویت ہے؟ تو پھر شیعہ ریتیاں کرتے ہیں، وہ ایسے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، تم بھی وہی کرنے لگو تو پھر کیا فائدہ ہے اس لڑائی کا؟ پھر سنی شیعہ بھائی بھائی، تیسری پارٹی کہاں سے آئی؟ پھر نعرہ لگا دو۔ تو یہ ماننا پڑے گا اشاعت والوں کا موقف جو ہے یہ صحابہ اس کی بنیاد ہے، اور صحابہ کے نقش قدم سے جو ہٹ گیا ہے اب قدر آ رہی ہے نا ابن مسعود اور ابن عباس کے قول کی، کوئی آپ کو پتہ نہیں چلا، اب پتہ چلا ابن عباس کہاں سے بولا ہے اور ابن مسعود کہاں سے بولا ہے، اب پتہ چلا ہے سدی کس اسٹیشن سے بولا ہے اور کس کی آواز پہ کون جا رہا ہے۔ یہ بات سمجھنی ضروری ہے اور سوچنا ضروری ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جس عالم کا پہلے یہ شیعت کا مطالعہ نہیں نا، یہ میرا اپنا اندیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ہماری بات کی حرف آخر بھی نہیں،
لیکن اتنی بات میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک مذاہب باطلہ پر عبور نہیں اس وقت تک تفسیر پڑھانی بھی حرام ہے اور دینی مسائل میں گفتگو کرنی بھی حرام ہے. کیوں کہ ایسی ایسی توجیہیں نکل جاتی ہیں جو دوسرے مذاہب کو فائدہ دیتی ہیں اور دوسرے مذاہب اس سے پھر استدلال کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری تفسیروں میں بھی ایسی چیزیں آ گئی ہیں. کیلا کیلا کے ساتھ شیعے اس طرح گھسے ہیں کہ وہ توجیہیں اب موجود ہیں اور وہ توجیہیں ہمارے پاس خطیب اور اس طرح کے لوگ یا عامی لوگ یا فضائل والے یہ بیان کر دیتے ہیں تو یہ پھر مصیبت بن جاتی ہے. اس لیے یہ رد مذاہب باطلہ پر عبور ہونا کم از کم ان مریضوں کے عقائد طرز استدلال یہ باتیں جو ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے. کیا لکھا ہے؟ عبداللہ ابن ابی تھا منافقین کا سردار. عبداللہ ابن ابی تھا یا عبداللہ ابن سبا تھا، دونوں تھے. وہ آپ کے زمانے کے منافقین کا سردار تھا اور جو شیعہ کی بنیاد رکھنے والا یہ عبداللہ ابن سبا. یہ ابھی میں کیا بول رہا تھا؟ انا عبداللہ ابن سبا. یہ بزرگ بھول گیا ہے جی. اور بھی کوئی بات لکھی ہے تو یہی پوچھا ہے. ہاں سلول ہوئی ہے نا ابن ابی، یہ تیسرا نہ بنا. صلی اللہ